بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شہورہ۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق الله العظيم۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 29 ہے۔ اللہ پاک ہم انسانوں سے مخاطب ہیں کہ لوگو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تیرے لیے اس سارے جہان اور پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کے باوجود تیرا کفر اور انکار اور اپنے رب کریم سے اعراض سب سے بڑی تعجب کی بات ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، لام کا حرف عموماً نفع اور فائدے کے لیے آتا ہے۔ لہا ما کسبت، جو تو نیک عمل کرے گا اسے رب کریم تجھے اجر اور ثواب کی صورت میں ہمیشہ کی نعمتوں اور راحتوں کی شکل میں تجھے دے گا۔ خلق لکم، چند ایک چیزوں کو نہیں، ما فی الارض، زمین اور اس کے سارے خزانے جو اندر اور باہر ہیں،
ہم کسی ایک چیز کی طرف توجہ زیادہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سونا بڑا قیمتی ہے، کرنسی روپیہ بڑا کارآمد ہے۔ بھلا ایک شخص کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، تندرستی ہے، اور دوسری طرف اس کے پاس 1 کلو سونا ہے جس کا 1 تولہ لاکھوں میں۔ اب اس بندے سے خود پوچھو کہ تیری یہ تندرستی بڑی نعمت ہے یا یہ مال؟ اگر اس میں رتی بھی عقل اور سمجھ ہے وہ کہے گا کہ مال تو تندرستی پر قربان ہے۔ کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میری تندرستی ختم ہو کر کسی عضو رئیس پر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری حملہ کرے۔ اور جب ہم اوروں کو کسی مرض میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کانپتے رہتے ہیں۔ وہ کرونا، کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں سارے انسان مر جائیں گے، چند ایک پر حملہ ہونا تھا، وہ رب کو پتہ، اور ہم سارے ہی سہمے ہوئے تھے۔ سب کا یہ فیصلہ تھا کہ بیماری بہت بری چیز ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ تو ایک شاعر کی بات ہے۔ عقلاء کہتے ہیں کہ ساری ہی نعمتیں تندرستی اور زندگی سے وابستہ ہے۔ کسی کے پاس ڈھیروں دولتیں، خزانے، نوکر، حکومت، عہدے، سب کچھ ہے، لیکن پڑا ہے بیچارہ دل کے امراض میں چارپائی پر بیڈ ریسٹ ہے اور احتیاط میں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حقائق ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو کچھ بھی کھا پی نہیں، وہ تو دن رات یہی کام کرتا تھا۔ اب ایک بریڈ کا پیس بیچارہ صبح دوپہر شام کھاتا ہے اور سب ممانت ہے۔ تو اب تندرستی کتنی بڑی نعمت، ہر دم ہم صرف اس کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، تو نے مجھے خوبصورت شکل عطا فرمائی، اعضاء کی سلامتی بخشی، میرے دونوں ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، پورا جسم سلامت ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ هو الذی، پھر صرف اپنی ذات نہیں، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، سب کچھ کام کاج، سونا اٹھنا، ساری بات۔ اب جو فقہا ہیں جن کو اللہ نے دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ پھر اگلی باتیں قرآن پاک کی اللہ پاک ان کو سجھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن اصل مسئلہ جو یہاں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کے لیے ساری چیزیں بنیادی طور پر اللہ نے حلال رکھی۔ هو الذی خلق لکم، اس قرآن کے ایک لفظ میں یہ سارا نور ہے کہ اللہ نے جب ہمارے لیے بنائی ہیں تو پھر جائز ہے ان کا استعمال۔ حلال کے ساتھ ایک چھوٹی سی قید حرام کی رکھی ہے کہ اس کا طریقہ تمہیں نہیں آتا، فلاں چیز کے پاس نہ جانا۔ آگ بنائی اللہ نے، یوں لگتا ہے کہ یہ تو جلاتی ہے چیزیں، نہیں، کھانا پکانے کے لیے، سردی دور کرنے کے لیے بے شمار منافع رکھے ہیں۔ ساتھ میں ایک پہلو یہ ہے کہ اس آگ کو چھونا نہیں، اس میں ہاتھ انگلی نہیں ڈالنی، وہ جل جائے گی۔ یا اللہ تو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی تھی، تو خالق کائنات نے جو اس میں ضرر ہے اس سے منع کیا۔ اب لوگ الٹا ہی دماغ لیے پھرتے ہیں شیطانی، جو ان کو نیٹ پر اور میڈیا پر دیا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر آگے ہاتھ رکھ، اپنی مرضی کر۔ اللہ نے منع کیا ہے، اپنے آپ کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بڑی عزت اور اللہ نے تکریم رکھی ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔
گندے اور برے کام کر کے بدنام نہ کرو۔ تجھے جو توقیر کا تاج پہنایا ہے، انسان کو باعزت رکھا ہے، تو وہ اپنے وقار کو قائم رکھے۔ بڑے پہلو ہے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر۔ تو ایک مسئلہ یہ لکھا کہ بنیادی طور پر ساری چیزیں مباح اور حلال ہیں، صرف چند ایک چیزیں، کتنے جانور ہیں ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، پر کتے اور خنزیر کو حرام قرار دیا۔ تو یا اللہ تو نے پیدا کیوں؟ صرف کھانے کو نہیں دیکھنا ہم نے، پھر ہر شے پر سوال اٹھے گا۔ اس میں اللہ نے جو حکمتیں اور وجوہات رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک چیونٹی ہے، وہ ہم کھاتے تو نہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایسی تودو ہمت اور سمجھ دی ہے کہ وہ محنت کے دنوں میں دن رات اپنے دانے کو، چاول کو، گندم کو گھسیٹ کر اپنے گھر میں لے جاتی اور ایسے نہیں رکھتی۔ ہمارے ہاں تو چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ہم بڑی دعائیاں استعمال کرتے ہیں، اسٹاک روم بناتے ہیں، کیا کچھ ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ نے یہ عقل دی ہے، اس نے اپنا گھر بھی زمین اور مٹی کے اندر سوراخ کر کے بنانے ہیں، تو اندر تو نمی ہوتی ہے۔ دانہ گندم کا پورا رکھتی تو وہ تو اگ جاتا، اس کے کام کا نہ رہتا۔ اس کو سمجھ دی ہے، وہ اس کے دو ٹکڑے کرتی، اب نہیں اگے گا، بالکل نہیں اگے گا، اور اس کی غذا کے لیے وہ جو اس نے محفوظ کیا کام ہے۔ یہاں ہمارے لیے بڑے اسباب ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی ہو کر اتنی تودور کوشش اپنی زندگی کے بقا کے لیے کر رہی ہے۔ تجھے تو دو جہان اللہ نے دیے ہیں، کہ یہ دنیا کا ایک اگلا، اور تو بدمست ہے، کچھ سوچتا ہی نہیں، نہ رب کی عظمت کو نہ اپنی اہمیت کو۔ تو ایک ہی آیت قرآن کی، بلکہ ایک جملہ اور ایک لفظ کامل ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جو ممنوعات ہیں، شرعی محظورات ہیں، حرام اور مکروہ چیزیں ہیں، وہ اللہ نے اس لیے کی ہیں کہ بندے کو نقصان نہ ہو، نقصان سے بچ جائے۔ اور بھی کئی پہلو ہیں، رب کی کامل حکمتیں وہی جانتا ہے۔ ہمارے فائدے کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں اللہ نے نہ بتائی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی نہ ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کریں، اس کی خوبیاں اور کمالات اور اس کے انعامات کو سوچیں۔ بندہ دوسری طرف تو بھاگ کر دوڑ کر جاتا ہے کہ پڑوسی کے سارے بچے پڑھے لکھے، لاکھوں کروڑوں کمانے والے، ہمیں رب نے ایک دیا اور اس کی بھی تنخواہ صرف 50,000، اور دوسرے پڑوسی کو بھی دے جس کو اللہ نے نرینہ اولاد دی نہیں، بیچارے کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، وہ بیچارہ نہیں، اللہ نے اسے رحمت بخشی ہے۔ اولاد کی خرابی انسان کو زندہ کو مردہ بنانے والی، اگر یہی تیرا ایک بچہ بری عادتوں لت میں پڑ جاتا، تیری زندگی اجیرن ہو جاتی۔ اور پیسے کا اور صرف کھانے کی چیزوں کا کم زیادہ ہونا قابل لحاظ نہیں، بلکہ ایک ایک پہلو ہماری زندگی کا اگر ہم غور کریں تو قرآن پاک میں اللہ کا ایک وصف خود باری تعالی نے ذکر فرمایا، رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت کا کسی شے سے تقابل کر لو، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله وکماله ونواله۔ یا اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، پکی توبہ نصیب فرما۔ تمام مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی اور احکامات کی پابندی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عنایت۔ رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، اپنا کرم فرما، آسانیاں، راحتیں، نعمتیں، عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو کریم ذات ہے، کرم کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرما۔ دونوں جہانوں کی کامیابیاں، آسانیاں نصیب فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، درس قرآن۔ آج کے درس میں سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ 29 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس ہے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب، نور ہدایت ہے، میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی تعلیم کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء کارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو بہت شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔